شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے میری ایک اسٹوڈنٹ نے شیئر کی ہے اور میری اسٹوڈنٹ بتاتی ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ہمارے ساتھ والے گھر کی ہی ہے جو کہ بالکل ویران ہے، ویران پڑا رہتا ہے وہ گھر۔ اور میری اسٹوڈنٹ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اس گھر کو ہم لوگوں نے ویران ہی دیکھا ہے اور کسی کو بھی ہم نے وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ ایون جو اس گھر کا مالک ہے وہ بھی کبھی اس گھر کی کوئی بھی مرمت کروانے یا کوئی بھی چیز اس کی ٹھیک کروانے وہ نہیں آتا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس گھر کا مالک کون ہے یا وہ کون لوگ تھے جو یہاں رہتے تھے اور کتنے عرصے سے یہ گھر بند ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے والدین سے اس بارے میں بات نہیں کی، لیکن اس گھر میں بہت سی پراسرار باتیں ہیں، بہت سی پراسرار چیزیں ہیں جو ہمیں خود بھی نظر آتی ہیں اور ہم نے لوگوں سے بھی بہت زیادہ سنی ہیں۔ اور ہم نے جو چیزیں پراسرار ہوتی ہوئی دیکھی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر کی چھت بالکل اس گھر کی چھت سے اٹیچ تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں بھی چلے جایا کرتے تھے اس گھر میں کھیلنے کے لیے۔ لیکن اس کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ وہ بالکل ایک کھنڈر ٹائپ بن گیا ہے، تو اب ہم لوگ اس گھر میں نہیں جاتے، لیکن ہم لوگ اوپر چھت سے اس گھر کو ضرور دیکھتے تھے اور بہت زیادہ ہم لوگ اپنے آپ میں کہانیاں بنا رہے ہوتے تھے کہ اس گھر میں کیا ہوگا، اس گھر میں جنات ہوں گے، بھوت ہوں گے، چڑیلیں ہوں گی۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے اور اس گھر کے اندر ہم لوگ جھانک رہے تھے اوپر سے، تو ہمیں ایک بلی نظر آئی اور دن کا ٹائم تھا اور ایک کالی بلی تھی جو وہاں پھر رہی تھی گھر میں۔ وہ بلی ہمیں نظر آئی تو وہ بلی بہت زیادہ ہمیں پراسرار اور بہت زیادہ عجیب لگی۔ اسے دیکھ کے ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں اور ہم دونوں بہنیں جو تھیں وہ نیچے آ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد ہم دوبارہ جب اس گھر میں جھانک رہے تھے اوپر سے کھڑے ہوئے، تو دوبارہ وہ بلی ہمیں اس گھر میں گھومتی ہوئی نظر آئی دن کے ٹائم ہی۔ اور اس وقت اس بلی کی جو آنکھیں تھیں ان کا رنگ بالکل تبدیل تھا۔ جب پہلے ہم نے آنکھیں دیکھی تھی تو اس کی آنکھیں کوئی اور تھیں جیسے نارمل بلیوں کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اور جب اس دفعہ ہم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو اس کا رنگ بالکل ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید ہمارا وہم ہے، پہلے بھی اس کی آنکھوں کا رنگ ایسا ہی ہوگا، ہم نے نوٹس نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اگلے دن دوبارہ اس گھر میں جھانک کر دیکھا اور ہم لوگوں نے اسی وجہ سے دیکھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ بلی نظر آ جائے، تو جب ہم نے دوبارہ دیکھا تو وہ بلی ہمیں پھر وہیں پر پھرتی ہوئی چلتی ہوئی ہم لوگوں کو نظر آئی۔ اور جب ہم لوگوں نے دیکھا اور اس بلی نے جب ہماری طرف دیکھا تو ہم لوگ دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوئے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے چینج تھیں، اس کی آنکھوں کا کلر بہت تبدیل تھا، وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اسی کی آنکھیں ہیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوئیں اور ہم لوگ نیچے آ گئیں بھاگتے ہوئے۔ ہم نے اپنے والدین کو بھی بتایا اس بارے میں، تو ہمارے والدین نے سختی سے ہمیں منع کیا کہ ہم لوگوں نے اوپر نہیں جانا اور اس گھر کی طرف جھانک کر نہیں دیکھنا۔ اور ایک دفعہ ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ کام چل رہا تھا کنسٹرکشن کا اور مزدور وغیرہ کام کر رہے تھے، تو میرا ایک کزن تھا جس نے ہماری جو چپلیں تھیں وہ اٹھا کر اس نے اس گھر کے اندر پھینک دی۔ اب جب اس نے اس گھر کے اندر پھینکی ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ہم نے پہلے وہاں اس بلی کو دیکھا تھا اور جو باتیں ہم لوگوں نے اس گھر کے بارے میں سنی تھیں کہ یہاں پر جنات ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ نظر بھی آتے ہیں سائے کی شکل میں، ہیولے کی شکل میں، تو ہم لوگ تو بالکل بھی وہاں پہ جانے کو تیار نہیں تھے۔ تو ہم نے ایک مزدور کو، ایک ورکر کو ہم نے بولا
کہ آپ ہماری مہربانی کر کے وہاں سے جو سینڈلز وغیرہ ہیں وہ اٹھا کر لا دیں۔ تو وہ بیچارہ بھی بہت زیادہ ڈرتے ہوئے گیا، کیونکہ جہاں وہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کوئی بندہ آ بھی جائے تو اس کو بھی اس گھر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں۔ تو وہ بھی بہت زیادہ بیچارہ ڈرتے ہوئے نیچے گیا اس گھر میں، اور جلدی سے جو ہماری سینڈلز وغیرہ تھیں وہ اٹھا کر وہ واپس لے آیا۔ لیکن اس کی جو حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی، کیونکہ انسان کو جس جگہ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ہیں، وہاں جانے میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ بے شک وہ آپ کو اپنا آپ ظاہر نہ کریں، لیکن پھر بھی ایک ڈر دل میں رہتا ہے کہ یہ نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دفعہ، ہم لوگ اوپر ہی تھے، ہم کھیل رہے تھے اپنی کزنس کے ساتھ، کھیلتے کھیلتے ہم لوگوں کی نظر جب اس گھر میں نیچے پڑی تو ہماری کزنس نے کہا کہ وہ دیکھو وہاں پر کیا چیز ہے۔ ہم نے کہا کیا ہے، ہمیں تو کچھ وہاں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کسی کے پاؤں کے نشان ہیں، اور جب ہم لوگوں نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ بہت زیادہ اب نارمل تھے، بالکل بھی وہ کسی انسان کے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا سائز بہت بڑا تھا اور وہ بالکل ایسے تھے جیسے ٹیڑھے میڑھے پاؤں کے نشان تھے، جن کو ہم لوگ الٹے بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے تھوڑا سا مجھے تو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ وہ پاؤں کے نشان کس کے تھے، اور میرے سبھی سننے والوں کو، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ پاؤں کے نشان جو تھے وہ کس چیز کے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے، اس کے بعد ہم لوگوں نے کبھی بھی اس گھر کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا۔ ابھی بھی ہم لوگ بہت باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک کوئی اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا، یا اس طرح سے کسی چیز نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا جس سے ہم لوگ ڈر جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اب اس گھر میں جھانک کر نہیں دیکھتے، اور نہ ہی وہ بلی ہمیں دوبارہ کبھی نظر آئی ہے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میری اسٹوڈنٹ نے مجھ سے شیئر کی، اور دوسری جو خوفناک کہانی ہے یہ بھی میری ایک دوسری اسٹوڈنٹ ہے، اور بہت زیادہ یہ بھی ایک خوفناک کہانی ہے جو اس نے مجھے بتائی، اس نے مجھ سے شیئر کی۔ وہ بتاتی ہے کہ بہت ایک بچے تھے دو، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور وہ بہت زیادہ چھوٹے بھی تھے عمر میں، تو لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں، بہت زیادہ پیارے ہیں۔ تو ان بچوں کو نہ جانے کہاں سے ہوائی چیزوں کی یعنی جنات کی نظر لگ گئی، اور جب نظر لگی انہیں تو ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ اور وہ اس طرح ہوا کہ جو پہلے ایک بڑا بیٹا تھا، کیونکہ وہ دونوں لڑکے تھے، جو بڑا بیٹا تھا وہ کمرے میں اکیلا سویا ہوا تھا، اور اس کی جو امی تھیں وہ کمرے سے باہر اٹھ کر گئیں کوئی کام کرنے کے لیے، اور جب وہ واپس آئیں کچھ دیر کے بعد انہوں نے کیونکہ کمرے کی لائٹ آف تھی، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے جب اپنے بیٹے کو ہلا جلا کر دیکھا اسے اٹھانے کے لیے رات کے کھانے کے لیے، تو وہ بیٹا اٹھا نہیں، بالکل بھی اس میں کوئی بھی موومنٹ نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بہت زیادہ اسے اٹھانے کی کوشش کی، اور ایٹ دا اینڈ انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئیں، بہت زیادہ غمگین ہوئیں، اور وہ رو رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے لائٹ جلائی ہے تو انہیں دیوار پر خون سے لکھا ہوا ایک کہہ سکتے ہیں کہ پیغام ملا، کسی نہ دیکھی جانے والی مخلوق سے، اندیکھی مخلوق کی طرف سے وہ ایک پیغام تھا کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے مار دیا ہے۔ اور وہ پیغام پڑھتے ہی وہ جو اس کی امی تھیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور سبھی لوگوں نے، گھر والوں نے وہ جو دیوار پر لکھا ہوا تھا وہ پڑھا، اور سبھی گھر والے بہت حیران اور افسردہ ہوئے، اور ڈر بھی گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ۔ خیر اس کا جو جنازہ تھا وہ پڑھایا گیا بچے کا، اسے دفنا کر واپس آئے، کچھ ہی دن گزرے ہوں گے، قریباً ہفتہ گزرا ہوگا، تو ان کا جو دوسرا بیٹا تھا جو چھوٹے والا تھا، وہ بیٹا بہت زیادہ شکایت کرنے لگ گیا کہ امی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ وہ چرپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اپنے والد کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور اس نے جب اپنی امی کو یہ کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تو انہیں یہی لگا کہ بچہ ہے، اپنے بھائی کی ڈیتھ کی وجہ سے اسے اس طرح سے ڈر لگ رہا ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔
اسے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے بار بار، کبھی اس کے ہاتھ کو، کبھی پیر کو، چارپائی کے نیچے سے کوئی چھیڑ رہا ہے، کبھی کوئی اوپر سے چھیڑ رہا ہے۔ تو وہ بچہ بہت شکایت کرنے لگا، لیکن اس کی امی نے اس طرح سے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا۔ اس کے بعد جب اس کی امی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اب تم ٹھیک ہو، ان کے بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلی رات کو ان کے بیٹے کی طبیعت جو تھی وہ خراب تھی، اور تب بھی اس کی امی نے اتنا دھیان نہیں دیا، انہیں لگا کہ ویسے ہی موسم کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ لیکن ان کے بیٹے کو خون کی الٹی آئی، اور وہ جو خون کی الٹی تھی وہ بالکل ان کے سامنے اس نے کی، لیکن اس کی امی نے یہ چیز نہیں دیکھی کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، اور وہ بالکل الٹی کر کے اس نے بتایا بھی نہیں، اور وہ سیدھا لیٹ گیا۔ وہ بہت چپ چاپ رہنا شروع ہو چکا تھا، بہت چپ چاپ، وہ بات ہی نہیں کرتا تھا کسی سے۔ حالانکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آ کر اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور جب اسے خون کی الٹی آئی تو یہ بات بھی اس نے کسی کو نہیں بتائی۔ اور اس کے بعد اس کی امی نے بھی یہ چیز نوٹس نہیں کی، اور اسی رات کو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہوئے، اور جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا، بچے کو جب انہوں نے اٹھایا، ہلایا، جلایا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے گلے پر انگلیوں کے نشان ہیں، جس طرح کسی نے اس کا دم گھونٹ کر، اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا ہے۔ اور یہ جو بھی کام تھا وہ انہیں جنات کا تھا، جنات کا ان پر سایہ ہو چکا تھا، دونوں بچوں پر، جن کو نظر لگ چکی تھی ان جنات کی۔ اور وہ جنات اتنے زیادہ سخت تھے کہ انہوں نے ان دونوں بیچارے معصوم بچوں کی جان لے لی، اور اسی طرح اس فیملی کے اوپر، اس پوری فیملی پر اس طرح سے قہر ٹوٹ پڑا کہ اس چیز کو، اس واقعے کو نہ وہ آج تک بھلا سکے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ دیکھا ہے واقعہ، اور ان بچوں کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لوگ بھی کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں سکتے، اتنے خوفناک واقعے کو۔ تو یہ دو خوفناک کہانیاں تھیں جو میری اسٹوڈنٹس نے مجھ سے شیئر کی، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو لسنرز، آپ لوگوں کی یہ خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کو آج کی کیسی لگی ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔